جب بھوک لگے تب کھانا، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، اور جو ہی ابھی بھوک رہتی ہو تو ہاتھ روک لینا، سب سے بنیادی چیز تو ہے۔ مزید کیا آپ اس پر کہیں گے؟ سر دیکھیں، بیماری جو ہے وہ انسان کے سائے کو بھی نہیں چھو سکتی اگر ہم جو روڈ میپ فار لائف اللہ ہیلتھ سسٹم ہے، اگر ہم اس کو فالو کر کے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ ہم نے گورنمنٹ کو لکھا ہے کہ اگر جو ہم ٹریننگ پروگرام پاکستان میں ہم نے جو شروع کیا ہوا ہے وہ ہم اسکول کالج یونیورسٹیز میں کروا رہے ہیں، اور گورنرز نے ہمیں پرمیشن دی ہے یونیورسٹیز میں، چونکہ وہ گورنر ابلیغ چانسلر بھی ہوتے ہیں تمام یونیورسٹیز کے۔ اس کے بعد ہم نے آئی جی پنجاب کو لکھا، ڈاکٹر عثمان صاحب کا میں بےحد مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں پورے پنجاب میں پنجاب پولیس کو الاؤ کر دیا۔ آئی جی موٹر ویز جو ہیں وہ ان سے میں بےحد مشکور ہوں ان کا بھی، کہ انہوں نے بھی ہمیں الاؤ کیا، اور ہم نے نیشنل ہائی وے موٹر وے پولیس کو اور جو باقی جو ہمارے پنجاب پولیس ہیں ان ساروں کو ہم نے ان کے مختلف ریجنل ٹریننگ سینٹرز ہیں، ان کے پولیس لائنز ہیں، اس کے بعد ان کے پولیس ٹریننگ سکول ہیں، پولیس ٹریننگ کالجز ہیں، ان کے اندر ہم نے جا کے ایک ٹائم میں ہمارے پاس وہاں پہ کوئی 400-500 ان کے آڈیٹوریم میں بھرا ہوتا ہے، اور جو ہم لیکچر دے رہے ہیں وہ ملٹی میڈیا پروجیکٹر کے اوپر تمام سلائیڈز اور قرآن کی آیات اور حدیث کے ریفرنس کے ساتھ، اور 3 لینگویج میں ہے کہ عربک بھی ہے، انگلش بھی ہے اور اردو بھی ہے، تینوں میں ہے۔ اچھا، اب وہ جو بات آپ نے کی نا کہ کیوں ایسا کیا کرنا چاہیے ہمیں، ایکچول وہ ہے خواتین اگر گھر میں اس بات کو غور کر لیں اور اس پہ عمل کریں، یقین کریں کہ آپ کے گھروں میں خوشحالی آئے گی، آپ کے گھروں میں خوشحالی آئے گی، اور آپ کے یہ جو پیسہ دوائیوں پہ، ٹیسٹوں پہ اور مختلف چیزوں پہ خرچ ہوتا ہے، بھاری فیسوں پہ خرچ ہوتا ہے، وہ ہمیں اس کے ہماری جو ہے نا وہ جان چھوٹے گی، اور تکلیف سب سے بڑی اذیت اور غیر طبعی موت۔ سما بھائی، ہمارے بہت سارے لوگ غیر طبعی موت مر چکے ہیں اور اس کی تیاریوں میں بھی ہیں۔ ایشو کیا ہے کہ اب ہم قرآن کو ہی دیکھتے ہوئے سارا چلیں گے۔ قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ کہف ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ صحابہ کہف جب وہ غار میں تھے، وہ والا واقعہ ہے، وہاں پہ اللہ فرماتے ہیں از کا طعامن، عمدہ اور تر و تازہ کھانا کی بات ہوئی ہے۔ اب اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ ایک دوسرا آ جاتے ہیں ہم سورہ بقرہ پہ، چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 259، فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، کیا انسان اپنی خوراک، کھانے اور پینے والی چیزوں پر غور کرو، یہ قطن گلا سڑا تو نہیں ہے۔ سورہ عبس کی آیت آئیں تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ عبس کی آیت نمبر 24 ہے، وہاں بھی یہی بات ہوئی کہ انسان اپنی خوراک، کھانے پینے والی چیزوں پہ غور کرو، یہ کس طریقے سے، کس ذرائع سے حاصل کی گئی ہیں وہ بھی غور کرنا ہے، پھر پاکیزہ بھی ہوں، صاف ستھری بھی ہوں، ان چیزوں کا بھی ذکر آیا قرآن میں۔ اور پھر اگر ہم سورہ رحمان پہ آ جاتے ہیں تو اس کی آیت نمبر 11-12 میں والحب ذو العصف والریحان فبأي آلاء ربكما تكذبان، والحب صرف ایک کو دیکھ لیتے ہیں، والحب ذو العصف والریحان، والحب کا معنی ہے کہ اور بھوسے والا اناج، یعنی جس میں بھوسا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اپنی زندگی میں جو کا استعمال کیا، جو کی روٹی، جو کا دلیا، گندم کی روٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار لی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کبھی بھی میدا کی بنی ہوئی کوئی چیز چکھی بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ہم اب باصیت امت دیکھ لیں کہ ہم کدھر چلے گئے ہوئے ہیں۔ میں اگر کسی سے پوچھوں کہ جو کی روٹی کسی نے کبھی چکھی ہے، آپ نے کبھی کھائی؟ مجھے نہیں پتا، ڈاکٹر صاحب نے کبھی نہیں۔ اور میں الحمدللہ پچھلے کافی مہینوں سے میں جو کی روٹی کھا رہا ہوں، میرے گھر میں جو کا آٹا ہے، ہم نے گندم کم کر دی، بہت کم کر دی۔ اچھا، اب امت کیا کر رہی ہے؟ امت اس وقت میدا سب سے ٹاپ پہ ہے۔ ہم صبح اٹھتے ہیں، ڈبل روٹی میدے کی، نان میدے کا، پوڑیاں میدے کی، بیکری کی تمام آئٹمز جتنی ہیں وہ ساری کی ساری میدے کی، سب میدے کی، اور ہم اس کو ٹاپ پہ رکھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد روٹی بھی ہم سفید آٹا وہ والا لے رہے ہیں تھیلے کا، ہم پیورلی گندم اور اس کو نہیں کر رہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سستا ہے، وہ 1000 آٹا مہنگا ہے فرض کریں، تو ہم وہ 1000 بچانے کے چکر میں یہ وہ آٹا جس کے اندر چوکر، سوجی اور میدا نکل چکا ہوا ہے، پیچھے یہ لیوی ہے جلدیں کرنے والی، ہم وہ سستا لے کر کھا کر جب ایک بھی دفعہ مہینے میں کوئی 1 من آٹے کے پیچھے 1000 بچایا، اور اگر ایک دفعہ کوئی بیمار ہوا تو 2000 ڈاکٹر فیس لے جائے گا، صرف فیس، باقی چھوڑ دے علاج کے اوپر پیسے۔ سو ہمیں ان چیزوں کو جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا۔ اور دوسری بات جو ہم نے پہلے کی، عمدہ اور تر و تازہ، پھر اس ہماری جتنی چیزیں فریج کے اندر ہیں وہ ساری کیا عمدہ اور تر و تازہ ہیں؟
قطن نہیں اس کا ہے. تو مطلب ہی اچھا ہے. گلنے سڑنے کا عمل کیا ہے؟ جو ہم نے سورہ بقرہ کا میں نے حوالہ دیا تھا کہ چیزوں جتنی سر پروسیسڈ فوڈ آ رہے ہیں جو کسی جگہ سے تیار ہو کے آ رہے ہیں, کسی بھی فیکٹری سے کہیں سے بھی تیار ہو کے آ رہا ہے, پیک ہے, وہ سارے کا سارا آپ کے لیے پوائزن ہے. اس کے بعد نہ وہ عمدہ اور تر و تازہ ہے. ہم فریج کے اندر چیزیں رکھتے ہیں, آٹا گوند کے ہر گھر کے اندر پڑا ہوا ہے, 2-2 3-3 دن پڑا ہوتا ہے, صرف 2 گھنٹے آٹا گوند کے فریج میں رکھیں اور 1 چمچ آٹا آپ کسی بھی اسکول میں چلے جائیں, کالج میں چلے جائیں, وہاں پہ جو سائنس کی لیبارٹری ہوتی ہے وہاں پہ مائکروسکوپ خوردبین ہوتی ہے, آپ اس کے نیچے ذرا 2 گھنٹے والے آٹے کو دیکھیں, اس قدر آپ کو چیزیں نظر آئیں گی. لیکن ہم 2-3 دن 4-4 دن آٹا رکھ کے, گوشت رکھ کے, اس کے اندر سالن رکھ کے, چاول رکھ کے, چاول کو جن چیزوں کو ہم رکھتے ہیں گرم کر کے نکالتے ہیں, غلط ہے. طب نبوی کی روشنی میں چاولوں پر دہی ڈال کر کھانا انتہائی مضر صحت ہے, لیکن ہم چاولوں پر دہی ڈال کے کھاتے ہیں. دہی کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ مولی, کھیرا, ٹماٹر, پیاز, بند گوبھی وغیرہ جو ہم اس میں رائتا ٹائپ بناتے ہیں, یہ دہی کے ساتھ نہیں کھا سکتے, انتہائی غلط ہیں. کلیش کرتی ہیں 2-3 چیزیں آپس میں. ہم وہ رائتا بناتے ہیں, پھر ہم چاولوں کے اوپر ڈال کر کھاتے ہیں, تو پھر ہمارے کیا حالات ہوں گے. یہ تو بیماریوں کو تو ہم سارے خود جی. فرنچ فرائز ہے, ایک فرنچ فرائز جو ہے وہ کھانے سے آپ کے سیم ایک سگریٹ والا افیکٹ ہو رہا ہے. ایک گلاس جوس ہم کسی بھی برانڈ کا, پیک شدہ ڈبے کا, کسی بھی کمپنی کا ہم لیتے ہیں, ایک گلاس جوس جو ہے وہ آپ کے ایک گلاس شراب کے برابر آپ کے لیور پہ افیکٹ کرتا ہے. اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ فیٹی اور لیور ہونا اور مختلف بیماریاں, ہم اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم ایز میڈیسن کے فارمولے پہ آئیں. وہ یہ ہے کہ صبح 9 بجے سے پہلے کھانا نہ کھائیں. صبح اٹھیں, 1 گلاس گرم پانی کریں اور اس کو زمین پہ پاؤں کے بل, جیسے ہم WC پہ کموڈ وہ بیٹھتے ہیں, کموڈ پہ نہیں WC پہ بیٹھتے ہیں, اس طرح ہم زمین پہ دونوں پاؤں پہ بیٹھیں اور 5 منٹ صرف بیٹھیں اور گرم پانی کو سپ لے کر پئیں, چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی چسکیاں لے کر پیو. اور ہم پانی کیسا پی رہے ہیں؟ ٹھنڈا, یک ٹھنڈا اور گھٹا گھٹ. تو ایک تو اس طرح بیٹھ کے پئیں. پھر 9 بجے سے پہلے ناشتہ نہیں کریں, ٹائم ایز میڈیسن کریں, اور اس کے بعد شام کو 5 بجے کے بعد مت کھائیں مریضوں کے لیے. اور جو تندرست لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ جیسے آج کل ہم رمضان میں افطار کے وقت ابھی سورج غروب ہوا ہے, صرف ابھی اندھیرا نہیں شروع ہوا, ہم کھانے پہ بیٹھ جاتے ہیں. ہم پورا سال اس طرح سے کیوں اہتمام نہیں کرتے؟ اور دوسری بات کہ جب اندھیرا ہو جائے, اندھیرا ہو تو اس کے بعد جو بھی ہم کھائیں گے وہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ ہمارے لیے زہر ہے, اور ہم اس کو کھا رہے ہیں اور لگے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ہرن تتر بٹیر بھی ہوں تو مت کھاؤ, لیکن لوگ تو رات گئے تک فوڈ پانڈا اور ڈیلیوریاں, اور رات گئے تک جو کچھ کھانا ہے, ہم اپنے سسٹم کو ریسٹ کہاں دے رہے ہیں؟ بیماریوں کو دعوت ہم خود ہی دے رہے ہیں. تو خاص طور پر جو گردوں کی بیماری ہے اس کے یہ ڈائلسس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ کیا انڈیکیشنز ہیں؟ ایک تو یہ کہ ہمیں بالکل کوئی بیماری نہ ہو گردوں کی, کیا ہم لائف سٹائل اپنائیں, جس طرح رات کی بات آپ نے بھی کی, رات کو کھانے کی, اور ڈاکٹر جمیل صاحب بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بالکل کرائم ہے نا, یہ تو جرم ہے, یہ تو خود ایک بیماری ہے رات کو کھانا کھانا. اور انڈیکیشنز کیا ہیں کہ اب آپ کے گردے صحیح طرح کام نہیں کر رہے؟ تو اسی وقت جس طرح آپ نے بتایا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں, بڑے بڑے لوگوں کو نہیں پتا کہ ان کو گردوں کی تکلیف لاحق ہو چکی ہے, اور وہ اس طرف بڑی تیزی سے جا رہے ہیں کہ خدا نہ خاصہ ڈائلسس پر چلے جائیں. دیکھیں, سب سے پہلے تو سر ہم جیسے ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں, ہمیں اپنا لیونگ سٹائل چینج کرنا پڑے گا, کر نہیں پا رہے ہم, بڑا مشکل ہے. اور یہ ابھی شاید ڈاکٹر صاحب کی باتیں یا ہماری باتیں, ہم شاید کہا جائے کہ مسلمان ہیں یا مولانا ہیں, یہ مولوی ہے. میں نے جب گیا ہوں USA میں, وہاں پہ جب میری میٹنگ ہوئی, ریسرچ ہوئی, تو وہاں پہ میں نے کوئی ایسی باتیں نہیں کی. اگر میں کرتا تو انہوں نے کہا تھا یار یہ مولوی اٹھاؤ اس کی ریسرچ کو, بلکہ وہ 50 بندے لے کے جا رہے ہیں وہاں پہ, رکھ رہے ہیں, ان پہ ریسرچ کریں گے 6 ہفتوں کے لیے, پھر جا کے وہ مانیں گے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بندہ 2005 میں ابھی تک 5 سے ابھی تک 2025 آ گیا, ڈائلسس بھی نہیں گیا, 2010 سے 25 آ گیا, نہیں گیا, 15 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے. خیر وہ اس کے پیچھے جو میں نے جو دیکھا ابھی تک, لیونگ سٹائل چینج کرنا پڑے گا. اب یہ کروا کون رہا ہے؟ یہ ابھی امریکہ کروانے لگا ہم سے, آسٹریلیا کروانے لگا ہے, کینیڈا, انگلینڈ کروانے لگا ہے. انہوں نے ریسرچ دے دی ہے, یہ والی جو ڈاکٹر صاحب باتیں کر رہے ہیں, یہ ریسرچ انہوں نے دے دی ہے کہ آپ گندم چھوڑ دیں, گندم کو لائف سے کم کر دیں. ابھی جو یہ فاتح شوگر آج کل آ رہے ہیں مختلف شوگر. میں یہاں پہ تھوڑے سے بات کروں گا
माजरत के साथ कुछ चीज़ों को हमें एज अ मुस्लिम देखना है, हमें ये नहीं देखना कि हमने किसकी बात करनी है। बात ये है कि ये सारा कुछ जो आज कोई अमेरिका कहता है या यूके कहता है या कोई भी उठ के बात करता है, वो सारी की सारी बात हम अगर कुरान में रोशनी में आएँ या उसमें देखें या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना को देखें, तो ये आज जिसको कहते हैं ना कि ये एक रिसर्च फलां ने कर दी है, वो बात हमारे आका अलैहिस्सलाम के घराने से, उनके उसवा हसना से मिलती है। हमें अपने वहाँ तक रहना चाहिए, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अमेरिका कुछ नहीं कर रहा, ना यूके कुछ करेगा, ना कुछ भी नहीं। आपका बात दुरुस्त है, लेकिन होता ही है कि चूंकि वहाँ से मेडिसिन भी वहीं बन रही हैं, मशीन्स डायलिसिस की वहीं सर, तो वो हम जितनी कहते हैं कि आज उनको भी मानना पड़ गया। दवाइयाँ बन रही हैं वो सारी की सारी दवाइयाँ गुर्दे फेल करने वाली हैं, गुर्दे ठीक करने। 20 लाख पाकिस्तानी गुर्दे एक साल में खराब हो रहे हैं। पैनाडोल वाज बैन इन पाकिस्तान लास्ट 7 years। बताइए कौन इसको बैन, कौन रोक सका अभी तक, कितनी रुकी है, किस वजह से हो रहा है? हम उन चीज़ों की तरफ तो हमारा गौर ही कोई नहीं। मैं उसी तरफ बात कर रहा था। देखिए, मैं कह रहा हूँ, डॉक्टर साहब कह रहे हैं शायद हमारी इतनी सुनवाई नहीं हो पा रही, क्या करें हम? तो खुद ये जो इलाज हमने ग़िज़ाई चार्ट बनाया है 2.5 साल की मेहनत से, ये ग़िज़ाई चार्ट ये बेसिकली जिसकी बिना पे हम डायलिसिस को डिले करते हैं। कुछ हर्बल है, मेडिसिन है, कुछ ग़िज़ाई चार्ट है। जो बात ये है कि अगर मैं और डॉक्टर साहब कह रहे हैं, शायद हमारी जहाँ तक ये चले गए माशाल्लाह गवर्नमेंट लेवल पे, बड़ी अच्छी बात है। अब वो कोई बात वो कह रहा है, जब जैसे हमें बचपन से पता चल रहा था कि अंडा बगैर जर्दी के खाना जी, हम खाते आ रहे हैं, अभी पता चला कि गुनाह है, ये आप गुनाह कर रहे हैं, जर्दी के साथ खाएं, क्यों नहीं खा रहे? कोलेस्ट्रॉल को बुरा समझते रहे, अभी पता चला कि कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छी चीज़ है। कुछ बैड कोलेस्ट्रॉल है, कुछ गुड कोलेस्ट्रॉल है, कुछ गुड प्रोटीन है, कुछ बैड प्रोटीन है, हमें पता ही नहीं है ना। इस पर अवेयरनेस ही नहीं है। डॉक्टर साहब के कितने प्रोग्राम आ रहे हैं, मेरे कितने आ रहे हैं, हमारी लाइफ बिजी होगी, मेरी लाइफ, हम शायद बहुत ना कर पाए प्रोग्राम। लेकिन ये बात बड़ी अहम है कि जो बात हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी, जो जैसी जिंदगी उन्होंने गुजारी, असल में वही जिंदगी है। सुभान अल्लाह। अगर हम उनको उस पर पैरामल हो जाएं, उस तरह जिंदगी गुजारें, जैसे उन्होंने खाया, जैसे उन्होंने सोया, जिस तरह वो गए वॉशरूम में, जिस तरह उन्होंने पानी पिया, जैसे उन्होंने जिंदगी गुजारी, सहाबा कराम ने गुजारी, अगर हम उस पर आ जाए तो फिर वही बात है। असल में असल वही है। अब ये जो मैं बात कह रहा था कि अगर मैं ये बात कहता हूँ या कोई कहता है तो कहेंगे यार पाकिस्तानी स्कॉलर हैं, पाकिस्तानी डॉक्टर हैं, इनकी अपनी बात है। भाई हम तो दीन की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, है वही, असल वही है। सही। अब वो असल पे आ रहे हैं, अब वो आ रहे हैं, जौ के दलिया पे आ रहे हैं, जौ की रोटी पे आ रहे हैं। ठीक। मैंने बताया कनाडा में वहाँ पे नहीं है सर, वहाँ पे लोग असल की तरफ आ रहे हैं। डॉक्टर साहब की स्टडीज को कॉपी करने लगे सर, करनी पड़ेगी सर, वो करना है, उन्होंने करना है, वो करेंगे, वो आ रहे हैं असल की तरफ। देखिए, जो हल्दी का आज से 1400 साल पहले जो उसका था असर या उसका जो फायदा, जो वो आज भी वही है। सुभान अल्लाह। हमारी जो असल है, हम असल से पीछे हट गए हुए हैं। ये चंक्स फूड आ गए हैं, हमारी बच्चियां जवान हो रही हैं, 12 साल की बच्ची जवान हो रही है। एक ये मैं नाम नहीं लेना चाहता, कभी मैंने अदानों के नाम नहीं लिए, हम कह सकते हैं कि फास्ट फूड जो है खा के बुरा का हाल कर लिया अपने बच्चों का, हम खुद कर रहे हैं। रोज़ा जो है हमारा देखें किस तरह खुलता है, समोसों पकौड़ों से। हम हमारी सहरी देख लें, जितनी चीज़ें हमें इस तरफ इसको पहले तो ठीक करना पड़ेगा। ठीक है। नंबर 2, हमें एक टेस्ट है गुर्दों का, अगर हम गुर्दों की बात करें तो एक टेस्ट है RFT। ये मुझ पे लाजम है, ये आप पर भी लाजम है, ये डॉक्टर साहब पर भी लाजम है, और जो हमारे नाज़रीन प्रोग्राम देख रहे हैं इन पर भी लाजम है। हम करवाते ही नहीं है, हमें पता ही नहीं हमारा गुर्दों की क्या पोजीशन है बॉडी में, हमारा ब्लड के अंदर यूरिया कितना है। एक ख़ास रेंज होती है ब्लड के अंदर यूरिया की, वो 10 से 50 तक है। मेरा 22 से 18, 19, 20, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा क्रिएटिनिन होना चाहिए 0.5 से लेकर 1.3 तक। असल में ये बढ़ रहा है। अच्छा। ये बढ़ जाता है, यूरिया बढ़ जाता है हमारे ब्लड के अंदर। हम चीज़ें ऐसी खा रहे हैं, हमारा जो शुगर का हाई रहना, ब्लड प्रेशर का हाई रहना, जो बड़ी वजूहत बन रही है। यूरिन के अंदर झाग का आना, हमने कभी चेक ही नहीं कराते हमारे यूरिन में झाग कितनी आ रही है। 150 आनी चाहिए, मेरी और आपकी कितनी आ रही है, चेक नहीं कराया। मैंने बाहर रह के देखा है, वहाँ पे आपका मस्ट है कि टेस्ट होना, वो नहीं रहने देते आप पाकिस्तानियों को बाहर के मुल्कों में, कहते हैं टेस्ट पहले करो। यूके का असूल है कि साल में मस्ट है आपका टेस्ट होना, हमारे कहाँ, हमें पता ही नहीं टेस्ट होते क्या हैं। लेकिन क्या कोई और अलामत मुख्तसर बताइएगा? अलामत सर अजीब सी है। आपने जिस तरह बताया कि शुगर और ब्लड प्रेशर, ये तो ये चीज़ इससे दूर रहें। 10 वजूहात हैं गुर्दे ख़राब होने की, और 10 ही अलामत हैं। 10 वजूहात में एक का शुगर का हाई रहना पहली वजह, दूसरी ब्लड प्रेशर का हाई रहना, तीसरी यूरिन के अंदर प्रोटीन का आना, ये 3 बड़ी वजह है।
चौथी फिर बहुत सारी और 10-7 वजूहत में स्टोन्स का बार बार बनना, पानी का कम इस्तेमाल करना, सेल्फ मेडिकेशन लेना, ज़्यादा प्रोटीन वाली खुराकें लेना, कुछ ताजात हैं, ताकत की मेडिसिन है, हमारा बेतरेक खाना, हमारा बहुत ज़्यादा खाना, फिर बर्न नहीं करना, हजम नहीं करते, वर्जिश नहीं करते, खाने का टाइम का नहीं पता। खैर 10 वजूहत हैं। अलामत बड़ी अजीब सी हैं, 10 अलामत हैं। उसमें कहीं गुर्दे में दर्द नहीं होती जब गुर्दे ख़त्म होते हैं, पहली तो ख़तरनाक बात है। हालांकि मैं अच्छी बातें करता हूँ हमेशा, मेरी आदत नहीं, मैं हमेशा पॉजिटिव बातें करनी चाहिए, लेकिन ये ख़तरनाक बात है कि जब गुर्दे ख़त्म होते हैं तो गुर्दे में दर्द ही नहीं होती। होता क्या है, मतली होती है, दिल ख़राब होता है, कमज़ोरी होती है, भूख कम लगती है, नींद का कम आना, रात को 2-2 तकिया रख के सोना, और उसके बाद जो दूसरी अलामत, एक अलामत हमें पता है, वो है आंखों के नीचे स्वेलिंग होना, पाँव पर स्वेलिंग होना। इससे हम कहते हैं यार इसको गुर्दे का यार चेक कराओ ज़रा, वो एक वजह है, एक अलामत है। जिनको प्रोटीन ज़्यादा आती है पेशाब यूरिन के अंदर, बाकी अलामत मतली हो, हम कहाँ जा रहे होते हैं, फक्की खा रहे होते हैं जी जी, हम कहते हैं मैदे का मसला आ गया, सांस फूल रहा है, हम समझ दमा ना हो जाए, अल्लाह ना करे हो गया ना हो, कोई अस्थमा हो गया है, कोई हार्ट का मसला हो गया है, हम गलत मौलवियों के पास जा रहे हैं, खुद जा रहे हैं। मौलवी का कोई कसूर नहीं है भाई, वो मौलवी किसी और चीज़ का, आप हार्ट वाले डॉक्टर के पास क्या लेने जा रहे हो। होता क्या है कि जब ये अलामतें बड़ी अजीब सी आती हैं, सांस फूलना, कमज़ोरी, मतली, उल्टी का आना, तो हम जब जाते हैं मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास, कोई अच्छा मौलवी हो, समझदार हो, वो कहेगा यार तुम अपने